اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے کائنات کے محکم نظام اور میدان خلقت میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ یہ ذات حق کا عالمانہ، حکیمانہ اور عادلانہ ارادہ ہے۔ اس حقیقت سے کائنات کی کوئی بھی چیز مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس ناقابل انکار حقیقت کی طرف قرآن مجید نے اس وقت متعدد آیتوں میں اشارہ کیا تھا جب انسان کا علم اور اس کی تحقیق اس حد تک نہیں پہنچی تھی۔ سورہ ذاریات کی 49 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حیوانات، نباتات اور جمادات میں ازدواج اور تولید و تناسل تکوین کے قوانین کی بنیاد پر اور غرائز کے صحیح سمت میں رہنے کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان زندگی کے اس مسئلے اور فطری منصوبے کو شریعت کے مقررات اور ان الہی قوانین کی اساس پر ہونا چاہیے جو قرآن مجید اور انبیاء و ائمہ کی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کی ابتدا خدا کے ارادے کے تحت خواہش، دوستی، عشق اور مرد و عورت کے درمیان مہربانی سے ہوتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ارشاد خداوندی ہے کہ اور خدا وہ ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اسے خاندان اور سسرال والا بنا دیا، اور تمہارا پروردگار بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ شادی کرنا اسلام میں بجائے خود مستحب اور پسندیدہ فعل ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب غیر شادی شدہ رہنے سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ نہ ہو اور فحشاء و منکرات میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ اس کے علاوہ شادی کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں شادی سے متعلق حکم خدا پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے اور مستقبل میں ہونے والی مادی اخراجات کا خوف دل میں نہیں لانا چاہیے کہ مستقبل میں زندگی کے بارے میں خوف زدہ رہنا شیطانی عمل ہے۔ اس سے نفس کمزور ہوتا ہے اور کائنات کو چلانے والے پر اعتماد نہ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ نور میں خدا شادی کا حکم اور اخراجات پورے کرنے کی ضمانت کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہوں اور ان کا نکاح کر دو، اور اپنے شائستہ غلاموں اور کنیزوں کا بھی اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ کشادگی اور علم والا ہے۔ جن لوگوں کو شادی کی ضرورت ہے، یہ آیت ان کے لیے شادی کو واجب قرار دیتی ہے کہ اس کے بغیر وہ پاک دامن نہیں رہ سکتے۔ ایک لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاندان والوں، خصوصاً والدین اور مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں بروقت اقدام کریں۔ احادیث میں شادی کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی 4 مواقع پر انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں: بارش ہوتے وقت، جب بیٹا باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور نکاح کے وقت۔ دوسری حدیث ہے کہ تم شادی کرو اور اپنے غیر شادی شدہ بیٹا بیٹیوں کی شادی کرو۔ ایک مسلمان کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ کسی عورت کی شادی کے اخراجات برداشت کرے۔ خدا کو اس گھر سے زیادہ کوئی گھر محبوب نہیں ہے جو اسلام میں نکاح کے ذریعے آباد ہوتا ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اپنے کنواروں کی شادی کر دو تاکہ خدا ان کے اخلاق کو سنوار دے، ان کی روزی میں وسعت اور ان کی مروت میں اضافہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، پس دوسرے آدھے دین کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔